اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، بس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، پس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو شراب اور جوئے سے منع فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شطرنج بھی جوا ہے۔ نیز انہوں نے عطا، مجاہد اور طاؤس ان تینوں سے یا بقول سفیان ان میں سے دو سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز جو قمار ہے وہ جوا بھی ہے، حتیٰ کہ بچوں کا اخروٹ کے ساتھ کھیلنا بھی جوا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میسر ہی قمار جوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میسر ہی قمار جوا ہے۔ لوگ زمانہ جاہلیت میں اسلام کی آمد تک جوا کھیلتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس برے کام سے منع فرما دیا۔ انصاب کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی ائمہ تفسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے مراد وہ پتھر بت ہیں جن کے پاس وہ اپنی قربانیوں کو ذبح کرتے تھے، اور ازلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا ان سے مراد وہ تیر ہیں جن سے یہ قسمت آزمائی کرتے تھے۔ ارشاد الہی، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، یہ اعمال شیطان اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کے اعمال میں سے بدترین ہیں، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ ان کاموں کے ترک کر دینے کے لیے ترغیب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا، شراب کو 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو
تو لوگ شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات نازل فرمائی سورہ بقرہ سے، اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ یہ آیات سن کر لوگوں نے کہا شراب کو ہم پر حرام قرار نہیں دیا گیا کیونکہ فرمایا یہ گیا ہے ان میں نقصان بڑے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لہٰذا اس آیت کے نزول کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن ایک مہاجر صحابی نے اپنے ساتھیوں کی نماز مغرب میں امامت کراتے ہوئے قرات کو غلط ملت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ سخت حکم نازل فرماتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا، مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ لوگ اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب پیتے رہے اور یہ احتیاط کرتے تھے کہ نماز اس وقت پڑھتے جب وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت حکم پر مبنی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے کہا، اے اللہ، بس اب ہم اس سے باز آ گئے۔ البتہ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور کچھ اپنے بستروں پر فوت ہوئے، لیکن وہ شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، جبکہ اللہ نے انہیں ناپاک اور اعمال شیطان میں سے قرار دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ان کی زندگی میں یہ شراب حرام ہوئی ہوتی تو وہ بھی اس کو اسی طرح ترک کر دیتے جیسا کہ تم نے اسے ترک کر دیا ہے۔ امام احمد نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما دے، تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو یہ آیات پڑھ کر سنا دی گئی، تو انہوں نے پھر بھی یہی دعا کی، اے اللہ، شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما دے، تو سورہ نساء کی آیت نازل ہو گئی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا تو وہ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیتا، کوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیات بھی سنائی گئی تھی اور اسے سن کر بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی، اے اللہ، شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما دے، تو اس کے بعد سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی۔ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کے یہ الفاظ سنے، پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ 5 چیزوں انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھی، لیکن یاد رکھو کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی بیان کیا، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت مدینہ میں 5 قسم کی شراب استعمال ہوتی تھی، مگر ان میں انگور کی شراب نہ تھی۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا، میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ دیگر دوستوں کو شراب پلا رہا تھا اور شراب کے نشے میں چور ہونے کے قریب تھا کہ وہاں ایک مسلمان آیا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں شراب کو تو حرام قرار دے دیا گیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی نہ کہا
کہ ہم معلوم کر لیں آیا ایسا ہی ہے یا فوراً؟ انہوں نے کہا انس تمہارے برتن میں جو شراب ہے اسے فوراً گرا دو۔ اللہ کی قسم انہوں نے پھر اسے دوبارہ نہیں پیا۔ یہ پکی اور کچی کھجوروں کی شراب تھی اور ان دنوں یہی شراب استعمال ہوتی تھی۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ساقی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور ان دنوں کچی پکی کھجوروں کی شراب استعمال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک شخص اعلان کر رہا تھا شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا جاؤ اور اس شراب کو گرا دو۔ میں نے اسے گرا دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ 5 لوگوں نے کہا فلاں فلاں اشخاص جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پیٹوں میں شراب تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا چکے۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے۔ شراب خود بہینہ ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا جس کی طرف اسے اٹھا کر لے جایا جائے اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب ملعون ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربد کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ میں آپ کے دائیں طرف تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو میں ہٹ کر بائیں طرف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو میں نے انہیں جگہ دے دی، وہ آپ کی بائیں طرف ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے مربد تشریف لے آئے۔ وہاں شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھری لانے کا کہا۔ میں نے چھری کو اسی دن دیکھا تھا۔ آپ کے حکم سے شراب کے اس مشکیزے کو پھاڑ دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا شراب، اس کے پینے والا، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے جس کی طرف اٹھا کے لے جایا جائے، اسے کشید کرنے والے اور جس کے لیے اسے کشید کیا جائے اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ حافظ ابو بکر بکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ شراب کے بارے میں 4 آیات نازل ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک انصاری نے ہمیں کھانے کی دعوت پر بلایا، ہم نے کھانا کھایا اور یہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ہم شراب پی کر جب نشے کی حالت میں تھے تو ہم نے فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ انصار نے کہا ہم افضل ہیں، قریش نے کہا ہم افضل ہیں۔ ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پکڑ کر حضرت سعد کی ناک پر دے ماری، ان کی ناک توڑ دی جس کی وجہ سے حضرت سعد کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس واقعے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ امام ابن ابو حاتم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اثر کو بیان کیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت تو رات میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل فرمایا ہے تاکہ اس کے ساتھ باطل کو ختم کر دے اور اس کے ساتھ کھیل کود، آلات موسیقی، بانسری، بربط، دف، تنبور، غلط اشعار اور شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا میرے حرام قرار دینے کے بعد اگر کوئی شراب پیے گا تو میں اسے قیامت کے روز ضرور پیاسا رکھوں گا، اور میرے حرام قرار دینے کے بعد جس نے اسے ترک کر دیا اسے میں ضرور یہ جنت الفردوس سے پلاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں ہمیشہ شراب پیتے ہوئے مر گیا اور اس نے اس سے توبہ نہ کی تو وہ اسے آخرت میں نہیں پیے گا۔
امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی بیان کیا ہے، جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے وہ ساتھی جو فوت ہو گئے ہیں وہ شراب پیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی طرح جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول، ہمارے وہ بھائی جو فوت ہو گئے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ سے نازل فرمائی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔